بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جعفر ایکسپریس کے یرغمال بننے والے شہریوں کی باحفاظت بازیابی پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا بھی اور تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ آپریشن میں حصہ لینے والے سیکورٹی فورسز کے جوان، خصوصاً پاک فوج کے جوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی اور اپنی مہارت جو ہے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حکومتی وزراء اور ان شخصیات، خصوصاً وزیر اطلاعات کی جانب سے قومی اہمیت کے اس واقعے کو اپنی گھٹیا الزام تراشی، منفی پروپیگنڈے اور نفرت انگیز بیانیے کا ایندھن بنا کر مایوس کن کوششوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وی کنڈیم دس، جو انہوں نے کہا، اور سرکاری اور ریاستی وسائل بروئے کار لا کے اس کو ہوا دینے پر ہم انہیں ہیٹ سپیچ پہ ان کی کڑی باز پرس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا یہ لرزہ خیز واقعہ اس بڑے چیلنج کی جانب اشارہ کرتا ہے جو بحیثیت ریاست اور قوم ہمیں درپیش ہے۔ دہشت گردی کے خلاف گزشتہ کم و بیش 3 دہائیوں سے جاری کوششوں میں اگر کسی چیز کو بنیادی ہتھیار کی حیثیت حاصل ہے نا، تو وہ قومی یکجہتی اور فتنہ انگیزی کے خلاف قومی سطح کا اتحاد و اتفاق ہے۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ جب قوم نے متحد ہو کر دہشت گردوں کو للکارا ہے، جب بھی اسے اللہ نے کامیابیوں سے نوازا ہے، مگر بدقسمتی ہے آج ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہیں جو انتشار اور عدم استحکام کو اپنے اقتدار اور سیاست کی بقا کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ وہ تقسیم کو ہوا دے کر اور نفرت میں شدت پیدا کر کے پاکستان، اس کے اداروں اور وسائل کو دہشت گردوں کے مقابلے میں کمزور یا غیر مؤثر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اقتدار میں بیٹھ کر ہماری ترجیحات میں سنگین نوعیت کے بگاڑ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ بولان سے خیبر تک جو دہشت گردی آج ایک افرید بن کر پاکستان، اس کی سول و عسکری مشینری اور دفاع و سلامتی کے اداروں کے لیے نہایت سنگین چیلنجز پیدا کر رہی ہے، وہ 3 برس قبل تک یکسر ناپید ہو چکی تھی اور بے پناہ انسانی، مالی، نفسیاتی اور سماجی قربانیوں کے بعد قوم امن کے ثمرات سمیٹنے میں مصروف تھی، مگر اس احمق حکمران ٹولے اور اس کے اشاروں پر ناچتے خود غرض حریص اور ابن الوقت گروہوں نے اپنے نہایت گھٹیا اور حقیر انفرادی عزائم کی تکمیل کے لیے قوم کی برسوں کی محنت اور بیش قیمت قربانیوں پر، سیکریفائسز پر پانی پھیرنے کی مجرمانہ کوشش کی۔ انہوں نے بگا دیے جانے والے دہشت گردوں کو قوم کی مرضی، منشا اور مفاد کے برعکس لا کر پاکستان میں آباد کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ پر شب خون مار کر دہشت گردی کے سامنے کھڑی قومی یکجہتی اور داخلی سلامتی کی مضبوط ترین فصیلوں کو گرا دیا، اس سلسلوں میں جھونک دیا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ وہ گروہ جسے ایک منتخب جمہوری حکومت سے اقتدار چھین کر تھمایا گیا تھا، اے علی جڑے بیٹھے نے، وہ اس قدر نااہل، نالائق، نکمے اور ملک و قوم کے لیے کیسے مہلک ثابت ہوئے ہیں کہ معیشت بھی بدترین تباہی کی بھیڑ چڑھی اور قومی سلامتی پر بھی وہ تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں جن سے نجات کے لیے آج 3 سال بعد بھی ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، مگر یقین، اعتماد اور امن جو کسی بھی قوم کے لیے زندگی کی بنیادی لوازمات کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم سے چھن چکے ہیں۔ ایک جانب ہم IMF کے قدموں میں جھک کر مہربانی